حضرت کی شاعری کے متعلق کچھ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ جو مجدد گزرے ہیں نا، مجددوں کے کلام میں تناقض نہیں ہوتا، یہ آپس میں ضدین نہیں ہوتے، بلکہ ہر ایک مجدد کا کلام آپس میں ملتا ہے. ہر ایک مجدد کا کلام جو ہے وہ آپس میں ملتا ہے. جیسے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، وہ کہتے ہیں اے صورت شالہ پیش نظر رب وقت نزا پہ روز حشر بیچ قبر تے پر جد تیسری گزر تد کھوٹیاں تھی سن سب کھڑیاں. اسی میں ان کو حضرت نے کس پیار صورت میں بیان کیا. آپ کہتے ہیں کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، زاہد ان کا میں گناہ گار میرے وہ شافے، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت دوست تو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، ہوگا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، اور کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر دیجئے میری کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس میں ملال، بے بسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے. تو یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا کہہ رہتا ہے دفتر اعمال ہے پیش اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، اب کوئی غم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آقا آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹتا کیا ہے، اور آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے. تو سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے اور یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ارے ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے. تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لوگوں آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، ارے آ گئی جان تلے بے جان میں یہ آنا کیا ہے. تو پھر مجھے دامن اقدس پہ چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب، اس پہ تمہارا کیا ہے. تو دیکھ کے تو سن کے یہ عرض کرے فرشتے کہ آقا محکوم ہے ہم، ارے حکم والا انہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن کے نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے. اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کے نثار بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. یہ والا چلتا ایک کلام ہے، یہ والا چلتا ایک کلام ہے صرف آخرت کے بارے میں. حضرت کہتے ہیں کہ اگر میں آخرت میں پھنس جاؤں تو پھر کیا معاملہ ہو. حضرت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تمنا کا اظہار کیا. یہ حضرت کا ایک کلام، حضرت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پڑھتے ہیں اور حضرت کے کلام پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک معجزے پر حدیث پاک ہم نے سنا ہوگا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، بڑی بھوک لگی ہوئی تھی. سیدنا عمر بن خطاب گزرے، میں نے سوچا کہ ان سے دینی مسئلہ پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری دل کی مراد جان لے، میرے چہرے سے میری بھوک پہچان لے اور مجھے کھانا کھلا دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا دینی مسئلہ، لیکن عمر بن خطاب نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے. ابو بکر صدیق تشریف لے کے آئے، ان کو بھی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور چلے گئے. اور اتنے میں وہ آ گئے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ. آقا تشریف لے آئے، ابو ہریرہ نے مسئلہ پوچھا، آقا نے بازو پکڑا اور گھر لے گئے. ایک دودھ کا پیالہ آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ. کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے اور 70 صحابہ صفہ ہیں، کیسے پورا آئے گا. لیکن حکم آقا کا تھا، حکم میرے سرکار کا تھا. میں گیا اور 70 صحابہ صفہ کو بلا کے لے آیا. آقا نے ایک کو پیالہ دیا، اس نے پیا، فل ہو کے پیا، دوسرے کو دیا، پیا، فل ہو کے پیا، ایک ایک کو دیتے گئے یہاں تک کہ 70 صحابہ نے دودھ پیا لیکن دودھ وہ کام نہیں ہوا. پھر آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پیو. کہتے ہیں کہ میں نے اتنا دودھ پیا، اتنا دودھ پیا، اتنا دودھ پیا کہ اس دودھ کی تری میرے ناخنوں تک آ گئی.
मैंने मुंह से हटाया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू हुरैरा और पियो। मैंने और पिया और इतना पिया कि जितना पी सकता था। मैंने प्याला मुंह से हटाया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। अगर मैं पंजाबी में इसका तर्जुमा करूं तो अबू हुरैरा ने कहा कि या रसूलल्लाह हुण ते बस हो गई है, हुण नहीं पीता जाता, हुण बस हो गई है। लेकिन एक है कि सरकार ने एक बंदे का दुध का प्याला 70 बंदियां को वादू कर दिता, एक मेरे आका का मौजूदा है। फिर 71वें हज़रत सैयदना अबू हुरैरा ने पीता। लेकिन इस बात पर भी गौर करें कि 71 के बाद उन्होंने पिया कि जिनके लिए दो जहान बने हुए हैं। हम ये मौजज़ा पढ़ते हैं, हम ये मौजज़ा सुनते हैं, लेकिन हम इस बात पर गौर नहीं करते कि जिनके गुलाम हैं वो आका 71 बंदों का जूठा खुद बाद में पी रहे हैं। ये मेरे सरकार का हुस्न अखलाक है। आला हज़रत ने इस मौजज़े को शेर की सूरत में नज़र किया। आप कहते हैं क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। और मैं तेरे हाथों के सदके, मैं तेरे हाथों के सदके कैसी कंकरियां थी वो कि जिससे इतने काफिरों का दब तन मुंह फिर गया। ये आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम है। ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से हदीस पाक मरवी है। दूसरी हदीस पाक सुनिए अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप कहते हैं कि हुदैबिया के मुकाम पर हम सहाबा के पास पानी खत्म हो गया। नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर सहाबा इकराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अल अत्श, यानी कि या रसूलल्लाह प्यास बड़ी लगी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ पानी है तो ले आओ। डोल में पानी हाजिर किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां डोल में रख दी। सहाबी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी ऐसे जारी हो गया कि जैसे चश्मे जारी हो जाते हैं। अनस बिन मालिक से पूछा गया कि कितने थे पीने वाले? कहा कि हम 1400 थे, लेकिन अल्लाह की कसम अगर हम 1 लाख भी होते तो 1 लाख को भी कफायत कर जाता। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंज आबे रहमत की है जारी वाह वाह, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाख। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा। फिर आइए सहाबा इकराम का कलाम सुनिए, साथ आला हज़रत का कलाम सुनिए। दरबारे सारत के शायर हसन बिन साबित, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वस्फ़ बयान किया, एक शेर लिखे। कहते हैं या रसूलल्लाह व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु वईनी, या रसूलल्लाह आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं है। और आका देखती कैसे? व अजमलु मिनका लम तलिद निसा, या रसूलल्लाह आप जैसा जमाल वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली आइबिन, या रसूलल्लाह आपके रब ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। कअन्ना का कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, गोया कि या रसूलल्लाह जैसा आप चाहते थे आपके रब ने आपको वैसा ही पैदा कर दिया। आपको अगर कहने वाला है कि हसन बिन साबित ने कितना देखा होगा, मदीना देखा होगा, मक्का देखा होगा, कितना बोल लिया होगा, उसका जवाब यह है कि एक दिन जिब्राइल अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा जिब्राइल तूने बड़ा घूमा, बड़ा देखा, मशरिक देखा, मगरिब देखा, शिमाल देखा, जुनूब देखा, बता तेरी आंख ने कोई मेरे जैसा भी देखा? जिब्राइल अमीन अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने बड़ा घूमा, बड़ा देखा, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब हर एक देख लिया, लेकिन आका अल्लाह की कसम मेरी आंख ने भी कोई आप जैसा ना देखा। इसी हदीस को आला हज़रत बयान करते हैं, यही बोल है सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर आका तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और वो कुमारी पाक मरियम वो नफख्तो फीही का आदम है अजब निशान आजम, मगर आमीना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ़ बयान किया सय्यदी आला हज़रत ने। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी असहाब हैं, नबी अलैहिस्सलाम के गैसों आला का पूरा कलाम गैसों के बारे में है। चमने तैबा में सुंबुल जो संवारे गैसों, हूर बढ़कर शिकने नाज पे वारे गैसों, की जो बालों से तेरे रोजे की जारूब कशी, शब के शबनम ने तबर्रुक में है उतारे गैसों, और हम सियाह तारों पे या रब तपिशे माशर में साया अफगन हूँ तेरे प्यारे के प्यारे गैसों, और सिलसिला पाक शफाअत का झुके पड़ते हैं, सजदा शुक्र के करते हैं इशारे गैसों।
دنیا میں سب سے بہترین چاول جو ہے وہ بریلی کا ہے. پوری دنیا میں سب سے بہترین چاول بریلی کا ہے. وجہ کیا ہے؟ اور حضرت نے دعا کی سوکھے دھانوں پہ، دھان کہتے ہیں منجی کو، چاول کو، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گئے. یہ حضرت نے دعا کی اور کیا کمال کیا. آخر پہ حضرت کہتے ہیں کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. اے رضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں سے تیل کی بوندیں نہیں ٹپکتی. جب وہ ٹپک کر رخسار پہ آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. صبح عارض، عارض کہتے ہیں گال کو، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے ایسے. ستارے گویا صبح عارض پہ آ کر لوٹ رہے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کو بیان کیا. اور تو اور ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے نیچے جو لگنے والے ذرے ہیں نا، ان ذروں کی بھی تعریف اعلیٰ حضرت کی ہے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. تمہارے ذرے کے پر تو ستار ہائے فلک. اور کہتے ہیں پرتو کہتے ہیں سائے کو. اب سایہ جو ہے وہ کالا ہوتا ہے، اصل سورج سے سایہ کالا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی مبارک نالین سے جو لگنے والے ذرے ہیں ان کا پرتو کیا ہے؟ تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک. اگر ذروں کا مقام یہ ہے تو نالین کا مقام کیا ہوگا؟ اور کہتے ہیں تمہاری نال کی ناقص مثل ضیاء فلک. پوری مثال نہیں، پوری مثال نہیں ہے. یا سنا اپنی نالین کی پوری مثال تو ملتی نہیں ہے. تمہارے نال کی، نال کہتے ہیں جوبی مبارک کو، تمہارے نال کی ناقص مثل، کامل نہیں، ناقص مثل ضیاء فلک. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نیچے جو تلوے ہیں نا، جو نالین مبارک ہیں، ان کے بھی نیچے آنے والے جو ذرے ہیں ان کی شان کو بیان کیا ہے. اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں عشق. اور جو سرکار سے عشق کرتا ہے نا، اس کا نام ہوتا ہے. اور وہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اور حضرت کے برادر کا بھی شعر سنیے. آپ کہتے ہیں وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا. یا رسول اللہ، اللہ والے، ولی وہ ہیں کہ جو تجھے والی کہیں اپنا. کیوں کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی. تو پھر آل حضرت نے اپنا والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا. پھر والی ایسا مانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا حضرت نے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عشق رسول اگر پڑھنا ہو نا، اور حضرت کا فتاوی رضویہ شریف 33 جلدوں میں ہے. آپ اس کا ایک ایک صفحہ پڑھ دیں، ایک ایک صفحہ پڑھیں، ہر سطح سے آپ کو عشق رسول ڈھکتا ہوا نظر آئے. یہ حضرت کا فتاوی رضویہ شریف ہے. حضرت کا نازیہ دیوان پڑھیں، حضرت کا سلام پڑھ لیں. کعبے کے بدر الدجا، دجا کہتے ہیں اندھیرے کو. جتنی زیادہ اندھیرا ہوتا ہے نا، چاند اتنا ہی زیادہ چمکتا ہے. اور دوحا کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، کہ جب سورج بہت زیادہ چمک رہا ہوتا ہے. حضرت کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا، بدر کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدوحا، تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تجھ سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود. حضرت کہتے ہیں خلق تمہارا عظیم، انکا لعلی خلق عظیم. خلق تمہارا عظیم، خلق تمہاری جمیل. خلق تمہارا عظیم، خلق تمہاری جمیل. خلق تمہاری غدا، تم پہ کروڑوں درود. دمہ، فتح، کسرہ، جسے آپ کے اردو میں زبر، زیر اور پیش کہتے ہیں، اور ہم نے تینوں کو ایک لفظ پر استعمال کر دیا. خلق تمہارا عظیم، خلق تمہاری جمیل، خلق تمہاری غدا، تم پہ کروڑوں. اور ہم اتنے گناہ گار، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں. حضرت کہتے ہیں ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی رضا، تم پہ کروڑوں درود. گرنے کو ہوں تھام لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسوں پہ ایسی عطا، تم پہ کروڑوں.
اور کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، بلکہ ایسے پڑھیں کہ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک دو نام رضا تم پہ کرو سبحان اللہ۔ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک سلام لکھا، دوسرا سلام آپ ہر جمعے پڑھتے ہوں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جو مرضی شعر اٹھا کر پڑھے، جو مرضی اٹھا کر شعر پڑھے، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ادھر نبی علیہ السلام کو اس کی تعریف بیان کی۔ اعلیٰ حضرت جب تشبیہ دینے پہ آتے ہیں نا، مشبہ اور مشبہ بھی، ان کی مناسبت کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کہیں تشبیہ ایسی چیز کے ساتھ نہ دی جائے کہ جس کے ساتھ وہ بندے کا ایسا مقام نہ ہو کہ وہ چیز گھٹیا اور یہ چیز اعلیٰ ہو۔ جیسا کہ مکہ میں ایک بندے نے شعر لکھا، وہ کہتا ہے کہ مکہ میں جب اعلیٰ حضرت گئے ہوئے تھے، اس بندے نے شعر لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو روزہ اقدس تھا، اس کے آگے 2 کھجوروں کے درخت تھے۔ جب اس نے وہ کھجوروں کے درخت دیکھے تو اس نے ایک شعر لکھا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے بڑی واہ واہ کی، واہ واہ کمال ہو گیا، تو نے کمال کا شعر لکھ دیا۔ لیکن جب علم والے بندے کے پاس کلام آتا ہے نا، پتہ پھر ہی چلتا ہے کہ یہ کلام کس طرز کا ہے، کس طرح کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جب یہ کلام آیا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری ہمت کس طرح پڑی کہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کو خیمہ لیلا کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ ایسے نہ کہے، ایسے کہے کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، ارے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے تصویر بیان کی، یہ اعلیٰ حضرت نے شعر کی تصویر بیان کی۔ آپ دوسری ایک تشبیہ دیکھیے گا، اعلیٰ حضرت کا قصیدہ نور آپ نے سنا ہوگا، صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ لیکن جو آج میں شعر پڑھوں گا شاید ہی کسی نے سنا ہوگا۔ اعلیٰ کہتے ہیں بینی پر نور پر، بینی کہتے ہیں ناک مبارک کو، بینی پر نور پر رشکھاں ہے بکا نور کا۔ یا رسول اللہ، آپ کے مبارک ناک بینی مبارک پر رشکھاں ہے بکا نور کا، ایک نور کا سما بنا ہوا ہے۔ بینی پر نور پر رشکھاں ہے بکا نور کا، ہے لواء الحمد پہ اڑتا پھریرا نور کا۔ یہ اعلیٰ نے تشبیہ بیان کی، یہ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تشبیہ بیان کی۔ آپ کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور۔ حروف مقطعات کا آج تک نہیں کسی نے تشبیہ بیان کی، آج تک نہیں معنی بیان کیا، اعلیٰ نے کیا۔ کہتے ہیں کاف غیسو، کاف غیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف غیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور۔ میرے امام نے کمال کر دیا، امام علی مقام، امام حسن اور امام حسین، ایک سیدزادہ ایک شہزادہ سینے تک نبی علیہ السلام کے مشابہ تھا، ایک شہزادے سینے سے لے کر قدموں تک مشابہ تھے۔ خط توأم ایک سنیے گا، خط توأم جب پچھلے دور میں جاسوس جاتے تھے نا، وہ ایک خط بھیجتے تھے، یا ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کو خط بھیجنا ہوتا اور دوسروں سے چھپانا ہوتا۔ وہ کیا لکھتا کہ ایک لائن ہے، ایک لائن کا تیسرا حرف، پھر دوسری لائن کا تیسرا حرف، چوتھی لائن کا تیسرا حرف، ہر لائن کا تیسرا حرف۔ اگر اس طرح بندہ خطوط پڑھے، وہ خط پڑھے تو کوئی بھی سمجھ نہ آئے، لیکن اگر وہی تیسرا لفظ پڑھتا جائے تو پورا پیغام سمجھ میں آ جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صبط نور کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے، صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو برکات نور۔ اور سیدہ کائنات، قربان جاؤں سیدہ کائنات، کیسی عظیم ہستی ہے، خود سیدہ کائنات، بیٹے جنت کے شہزادے جن کے صدقے میں جنت ملے گی، والد انبیاء کے سردار اور شوہر اولیاء کے سردار، خود نور، نور کی بیٹی، دو نوروں کی والدہ اور نور کی زوجہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور و بنت نور
سبحان اللہ نور و بنتے نور و زوجے نور و امے نور و نور. سبحان اللہ صنعت تجنیس کامل سے بولتے ہیں شاعری کی زبان میں. نور و بنتے نور و زوجے نور و امے نور و نور. نور مطلق اللہ تعالیٰ, نور مطلق کی کنیز اللہ رے لانا. لانا بولتے ہیں تعلق کو. نور و بنتے نور و زوجے نور و امے نور و نور. نور مطلق کی کنیز اللہ رے لانا نور. یہ اعلیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کا وصف بیان کیا, ان کے نور کے ساتھ تعلق بیان کیا. جو بھی اعلیٰ حضرت کا شعر دیکھو, جو بھی شعر دیکھو, ایک تو اس میں شرع کا پاس ہے. اعلیٰ حضرت کبھی بھی شریعت سے ہٹتے نہیں. ان کے صدقے میں ہم نے شریعت سمجھی ہے. اعلیٰ حضرت کے صدقے میں آپ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے شعر لکھتے ہیں, شعر میں اب شعر و شاعری کا حسن بھی آ جائے اور شرع کا بھی پاس رہ جائے, یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو کہے شعر و پاس شرع, جو کہے شعر و پاس شرع, دونوں کا حسن کیوں کر آئے, لائے سے پیش جلوائے زمزمائے رضا کے یوں. کلام ہے پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. ارے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. کسر دنا کے راز میں, کسر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. ارے روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. کچھ سنا ہے؟ یہ حضرت نے نبی علیہ السلام کی معراج کو بیان کیا. اور ایک اور جگہ کہتے ہیں وہ سربرے کشورے رسال جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے عرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے. یہاں زمین پر وہاں فلک میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی کی چھٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی, جگہ جگہ نصب آئینے تھے. نہا کے لہروں نے وہ چمکتا لباس آبے رواں کا پہنا کہ موجے چھڑیاں تھی دھار لچکا. اباب تاباں کے تھر ٹکے تھے ابھی نہ آئے تھے پشت سی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت. صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے. اور نماز اقصا میں تھا یہی سر, اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نے بھی سی اے ہو کیا تیرے جیا کوئی نہیں. اور اعلیٰ کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر, آیا ہو مانا اے اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر. جو سلطنت آگے کر گئے نظر میں دولا کہ پیارے جلوے, حیا سے محراب سر جھکائے, سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت سے تھے. اور اعلیٰ کہتے ہیں ثنائے سرکار ہے وظیفہ. ہمارا کام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا. ثنائے سرکار ہے وظیفہ. اور ہماری تمنا کیا ہے دل کی؟ یہ کہ ہمیں کوئی بڑا شہر کہے, بہت بڑے ہمارے کمال کے کام ہو جائے. نہیں, اعلیٰ کی تمنا یہ نہیں ہے. آج کل کے شہروں کی ہوگی, اعلیٰ کی تمنا ہے ہی نہیں ہے. اعلیٰ کی تمنا کیا ہے؟ ثنائے سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا. آقا قبول کر لینا تمنا یہی ہے. ثنائے سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا. نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ, رتی تھی کیا کیسے